غلامی کا رشتہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ غلام وہ ہوتا ہے جو مولا کو سال سال میں 2 دفعہ سلام کرتا ہے یا ہر روز سلام کرتا ہے؟ ہر روز سلام کرتا ہے. دن نکلنے سے پہلے اپنے مولا کو سلام کر چکا ہوں. غلام کی نشانی یہ ہونی چاہیے. آپ اور میں غلام ہیں، ہم نے ان کے نام کا کھایا ہے، زندگی بھر کھائیں گے. یہاں پہ ختم ہوگا، قبر میں بھی ان سے لیں گے، آخرت میں جائیں گے انہی سے لیں گے، پل صراط پہ انہی کا نام لیں گے، جنت میں ان کے قدموں میں زندگی گزاریں. یہی ہے ہمارا حق. نہیں ہے کہ ہر روز ان کا نام لیں. حق. خدا انشاءاللہ توفیق دے. بہت بلند درود بھیجے محمد. چار 5 باتیں ہو گئی بھائی. اب ایک اور بات، آپ کو قرب چاہیے، اہل بیت کا قرب چاہیے. چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں. مومنوں کے لیے دعا کریں، جو امام نے چاہا ہے وہ کرتے ہیں. زیارت کا ایک ادب ہے، اس طرح سے کریں. زیارت عاشورہ یا وارثہ، عاشورہ میں زیادہ تاکید کرتا ہوں، ہر روز پڑھیں. البتہ بعض لوگ زیارت آل یاسین پہ تاکید کرتے ہیں، وہ مرضی آپ کی. زیارت آل یاسین انہیں وقت کے امام کی زیارت، وہ آپ کی مرضی. آخری بات، اس سلسلے کی آخری بات میں نے آخری دعا ہوگا، موسیٰ بھائی خوش ہو گئے کہ اب تو ختم کرنے والا ہے. نہیں ابھی تھوڑا سا بچا ہوں. 47 منٹ کم از کم پہلے پورے لے لوں گا، پھر بونس میں بھی 2-4 منٹ لکھا لیں. اچھا، اس سلسلے کی ایک اور بات، سب سے زیادہ امام کا دل کب خوش ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. سب سے زیادہ دل کب خوش ہوتا ہے؟ میں اپنے تھوڑے سے تجربے سے آپ کی خدمت میں آتا ہوں. سب سے زیادہ دل اس وقت خوش ہوتا ہے جب آپ ان کی کسی ماننے والے کی ضرورت میں مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوش ہوتے ہیں آپ ان کی کسی ماننے والے کی پرخلوص مشکل میں مدد کر دیں، بہت خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بس آپ ایک کام کر سکتے ہیں، جیسے آپ کا دل چاہے اپنے مولا کے لیے کچھ کریں، ڈھونڈیں اس کے کس ماننے والے کی میں خدمت کر سکتا ہوں. کوئی ایک خدمت کریں. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم لوگ کسی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا اس پریشانی سے نکلیں گے کیسے. اب ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ان سب کا ایک آسان حل ہے. کسی پریشانی میں مبتلا ان کے کسی ماننے والے کی خدمت کریں، خود بخود آپ کی مشکل حل ہوتی ہے. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، اصل میں ہم لوگ کے ساتھ ایک مشکل ہے. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں دنیا یہی ظاہر ہے جو نظر آ رہی ہے. دنیا وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے. پیچھے کی دنیا اصلی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی. مثلا آپ خدا نہ کرے، مثلا ابھی کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، یوں سوچیں ہم واقعی کربلا میں ہوتے. ظاہر میں کون جیت رہا تھا؟ لشکر یزید. امام کا لشکر مختصر سا شہید ہوئے جا رہا ہے. اچھا، اب یہ تو ظاہر تھا نا. اب باطن میں دیکھیں، باطن میں کس کا لشکر بڑھا؟ سید الشہداء. اس سامنے والے کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات آج کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ سبحان اللہ. آج ساری دنیا کفار کے ہاتھ میں ہے. کوئی امام کا نام نہیں لے رہا. امریکہ، برطانیہ، یورپ، افریقہ، ایشیا، سب کے اوپر کفاروں کی حکمرانی، کفار کی حکمرانی. اس میں کوئی امام کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہے. مثلا اگر آپ کسی سے کہیں بھی کہ کل بیلجیم پہ امام کا پرچم لہرائے گا، آپ کا خود کا دل کہے گا پتہ نہیں کب ہوگا. اب میں آپ سے کہتا ہوں، اس وقت بھی مالک کون ہے؟ اس پہ یقین کیوں نہیں؟ یقین کر. سبحان اللہ. جو دنیا نظر آ رہی ہے یہ دھوکہ ہے. اصلی دنیا پیچھے ہے، وہ نظر نہیں آ رہی. اس پر مولا کا ایک قول ہے، درود بھیجے گا امیر المومنین. نہج البلاغہ کے علاوہ مولا کی بعض خطبات، بعض کلمات دوسری کتابوں میں بھی جمع ہوئے. ان میں سے ایک کتاب غرر الحکم. اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. بہت پہلے ایک ترجمہ ہوا تھا، مثلا شاید تجلیات نام تھا اس کا، تجلیات امیر المومنین اس طرح کر کے نام تھا. میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اردو نام کیا تھا. تجلیات حکمت. ہاں چلو تجلیات، شکر خدا کا یاد رہا. تجلیات حکمت تھا اس کا نام.
غرر الحکم کا اردو ترجمہ. غرر الحکم میں مولا کے چھوٹے چھوٹے اقوال جمع ہوئے ہیں. ان چھوٹے اقوال میں سے برسبیل تذکرہ ایک نصیحت: ہر رات سونے سے پہلے معصومین کی ایک روایت پڑھ لیا. حکمت خود بخود آپ کے دل میں اترے گی. آپ کہیں گے ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، گھر میں نہج البلاغہ ہے، رات کو سونے سے پہلے 2 لائنیں پڑھ لیا. حکمت خود بخود اترے گی، کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود دل میں آئے گی. 2 جملے مولا امیر المومنین کے پڑھ لیں، تھوڑا سا غور کریں مطلب کیا ہوا. جب سمجھ میں آنے لگے مطلب یہ ہے، اب سوچیں میں اس پہ عمل کیسے کروں گا. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تبرکا. مولا نے فرمایا الناس نیام اذا ما تنتبہوا، فرمایا لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. لوگ سو رہے ہیں، مریں گے. اب میں بتاؤں لوگ سو رہے ہیں کیا ہے. لوگ سو رہے ہیں یہ ہے کہ میں جب بازار میں نکلتا ہوں، بازاروں میں نکلتا ہوں تو ان میں کوئی علی کا ماننے والا نہیں اور طاقت انہی کے ہاتھ میں ہے. صحیح. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ جو یہ دیکھ رہا ہے وہ سو رہا ہے. یہ سو رہا ہے. کیوں سو رہا ہے؟ اس کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل ہے کیا ہے. یہ سمجھ رہا ہے کوئی اور ہے جو کچھ کر رہا ہے. نہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب کچھ علی اور اولاد علی کے ہاتھ میں. کب سمجھ میں آئے گا اسے؟ جب مریں گے جاتے ہیں. اچھا یہ تھا. اب آپ خود طے کر لو ہم سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. اگر زندگی کی وہ حقیقت ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم جاگ رہے ہیں. اگر اس پر سمجھ میں آنے کے بعد یقین بھی ہے تو جاگ رہے ہیں. اگر اس یقین پر عمل کرتے ہیں تو جاگ رہے ہیں. لیکن اگر جانتے ہیں یقین نہیں ہے، یقین ہے عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے ہم بھی سو رہے ہیں. مریں گے تو جاگ جائیں گے، صرف ایک مشکل کے ساتھ. ابھی جاگ جائیں تو ثواب ملے گا، لیکن اگر مرنے کے بعد جاگے پھر معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. ابھی جاگے یہ ایک اور بات ہو گئی. ہمیشہ حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں. اس ملک کا ایک بادشاہ ہے، دنیا کے اوپر فلاں فلاں طاقت کی حکومت ہے، اسلحہ اس کے ہاتھ میں ہے، پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے، شہرت اس کے ہاتھ میں ہے. اس میں سے اصل حقیقت کیا ہے؟ سب دھوکا. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ اہل بیت کے در پر ہے. کاش ہمارے دلوں کو بھی یقین آ جائے تو ہم ادھر ادھر دیکھنا ہی بند کر دیں گے. بھائی اگر مجھے یقین آ جائے، ابھی سوچیں مثلا میں اپنے طور پر کہتا ہوں صاحب مجھے کسی نے بلایا، میں سوچ رہا ہوں یار ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا. صحیح ہے. اچھا ویزا کون لگائے گا؟ ایمبیسی میں بیٹھا ہوا کوئی ہوگا جو لگائے گا. اب اپنے آپ سے پوچھوں اصل ویزا یہ لگائے گا یا امام لگائیں گے؟ اس نے لگانا ہی نہیں ہے، یہ سوائے ہاتھ چلانے کی کچھ نہیں کرے گا. اصل ویزا وہاں سے لگنا. وہاں سے کیوں نہیں مانگتے؟ اچھا وہاں سے مانگیں تو پھر ایک بات ہوشیاری سے مانگیں گے. ان کے سامنے کوئی پست چیز نہیں مانگنی ہے، اچھی چیز مانگنی. ان سے میں یہ کہوں مولا مجھے ویزا لگوائے، میں جاؤں گا پیسے کماؤں گا عیاشی کروں گا، یہ مانگنے کی چیز نہیں. آپ ان سے کہیں مولا مجھے علم دے دیں، میں علم حاصل کروں گا، آپ کے دین کی خدمت کروں گا، یہ مانگنے کی چیز. مولا اپنے تقوی و پرہیزگاری سے مجھے دے دیں، میں اللہ کا بندہ بن جاؤں گا، آپ کی اطاعت کروں گا، یہ مانگنے کی چیز. آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حقیقت کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کریں، باقی سب دھوکا ہے. ہم لوگ دھوکے میں پھنس گئے. اچھا لوگ دھوکے میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ جب بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا دھوکے میں پھنس گئے، یہی پھنس جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے بہت دفعہ عقل مند لوگ بھی دھوکے میں پھنستے ہیں. میں اس موقع پہ ایک لطیفہ بہت سناتا ہوں، وہ لطیفہ سناتا ہوں آپ کی زحمت تمام. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ملا نصیر الدین ایک چوراہے پہ کھڑا تھا. یہ لطیفہ بہت سناتا ہوں اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ دھوکے میں نہیں